بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا کوئی معاہدہ طے نہ ہو سکا، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وقتی طور پر یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اور امریکی وفد اور ایرانی وفد پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اور کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں آج کا جو میرا ولاگ ہے اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ کیا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور کس طریقے سے یہ جناب علی اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ 22 گھنٹے تک یہ مذاکرات بغیر کسی وقفے سے جاری رہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے واضح کیا ہے کہ ایران نے امریکی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ان کی یہ جو میڈیا ٹاک ہے وہ بھی آخر میں سناؤں گا۔ اور یہ اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے بعد اسلام آباد میں پریس بریفنگ کرتے ہوئے انہوں نے شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل اسد منیر کا بھی شکریہ ادا کیا، اور جے ڈی وینس نے کہا کہ مذاکرات میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ پاکستان نے ہمارے اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے میں بہت بہترین کام کیا، اور پاکستان نے کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھرپور مدد اور کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ 21 گھنٹے سے مذاکرات جاری رہے، جس میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی، اور مذاکرات نیک نیتی کے ساتھ شرکت کے لیے ہم اپنی شرائط پیش کی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ سنجیدہ گفتگو ہوئی، بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبر ایران کے لیے اور امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ان کی شرائط ماننے سے انکار کیا ہے، کسی ڈیل کے بغیر ہم واپس جا رہے ہیں، اور امریکہ واپس جا کر ہم وہاں پر کوئی اپنا لائحہ عمل طے کریں گے۔ ہم یہ ایک سادہ تجویز اور باہمی سمجھ بوجھ کے طریقہ کار کے ساتھ آئے تھے، ہم ایک حتمی بہترین آفر پیش کرنے کے بعد روانہ ہو رہے ہیں۔ یہی ہماری آخری اور بہترین پیشکش ہے، دیکھتے ہیں کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی وفد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کوئی واضح عزم نہیں سنا، ہمیں واضح یقین دہانی درکار ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور امریکی صدر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ نائب صدر نے کہا کہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز جن چیزوں کو موضوع بنا سکتے ہیں وہ بنا دی ہے، اور انہیں بتا دی ہے۔ ایرانیوں کو وہ چیزیں بھی بتائی ہیں جو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھے کہ قبل ایرانی حکومت نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا تھا کہ جو بعض اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں جی ایران کی طرف۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ حالیہ مذاکرات میں بعض امور پر پیش رفت ضرور ہوئی، تاہم چند اہم نکات پر اختلافات برقرار رہنے کے باعث کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اور اپنے بیان میں اسماعیل بقائی نے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 24 گھنٹے کے دوران اپنائے حرمت میں ایران کے جوہری پروگرام، جنگی ہرجانے اور پابندیوں کے خاتمے جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ خطے میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور مکمل امن کے قیام پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور ایرانی ترجمان نے کہا کہ 3 اہم نکات پر اختلاف برقرار ہے جو معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کرتا رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار مخالف فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ ضروری ہے کہ غیر ضروری مطالبات سے گریز کیا جائے اور ایران کے جائز مفادات کو تسلیم کیا جائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگرچہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام نہیں ہوئے، لیکن اہم اختلافات کے باعث فی الحال کسی بڑے بریک تھرو کا امکان بہت کم ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی ہمارے اپنے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات ہوئے، امید ہے دونوں فریق بات چیت کا عمل اور جنگ بندی جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم نے بریفنگ میں بتایا کہ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملک خطے اور دنیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے، اور دونوں ملکوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک جنگ بندی جاری رکھنے کے عزم پر قائم رہیں، اور مذاکراتی عمل میں شریک ایران اور امریکہ کے وفود کا شکریہ بھی ادا کیا، اور پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کا کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں پاکستان آیا اسپیکر محمد باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد نے مذاکرات میں شرکت کی۔ دونوں فریقین کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔
मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने तो मुज़ाकराती अमल में मामनत की। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक की जानब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को तस्लीम किए जाने पर इनके मशकूर हैं। उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान अमन के लिए बातचीत का अमल जारी रखेंगे। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये 15 दिन की जो डेड लाइन है, अगर वो अबूर होती है और अमेरिका दोबारा ईरान पर हमले शुरू कर देता है और ईरान जो है वो अपना हरमुज़ को नहीं खोलता और वो दोबारा फिर उसी तरह गल्फ़ कंट्रीज़ पर हमले करेगा, तो ये फिर बातचीत का जो अमल है ये तो सबताज हो गया। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये जो इन्होंने इस पे जंगबंदी को ये आगे बढ़ाएंगे और आवाम का ख्याल करेंगे, गरीब मासूम लोगों का ख्याल करेंगे जो इनके बमों से और इनके मिज़ाइलों से मर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप देखिए कि जेडी वैंस और इसहाक डार ने क्या कहा। Assalamu alaikum, a very good morning. Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the U.S. Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Everybody, and let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings of the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Question. I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. The simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The President told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. We were talking to the President consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to
Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Besson a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you.